نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، یشاقق، شین قاف قاف، شق، شق کا معنی ہوتا ہے پھٹنا، الگ الگ ہونا، رائے کا الگ ہونا، مرضی کا مختلف ہونا، یعنی جو اپنی مرضی، اپنی رائے، اپنی خواہش مختلف کر لے، الگ کر لے، کس سے؟ رسول سے، یعنی رسول کے راستے پر چلنے کی بجائے، رسول کا اتباع کرنے کی بجائے رسول کی مخالفت کرے۔ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی، حق واضح ہو چکا، صحیح راستہ اس کو نظر آ گیا۔ وَيَتَّبِعْ، اور پیروی کرے، غیر سبیل المؤمنین، مومنین کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم پھیر دیں گے اس کو جس طرف وہ پھرا، جدھر جانا چاہے گا ادھر ہی کا راستہ ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، لیکن اس راستے پر وہ زیادہ دیر جا نہ سکے گا، کیونکہ اس کے لیے آگے جہنم کا گڑھا تیار ہے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو جہنم میں جھونکیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں جہنم کی سزا دو باتوں پر ہے، ایک بات رسول کی مخالفت، اور دوسری بات مومنوں کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرنا۔ رسول کی مخالفت کیسے؟ رسول کی سنت کی مخالفت۔ مخالفت غلطی سے نہیں ہوا کرتی، مخالفت سرکشی سے ہوتی، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا پھٹا ہویا، پھٹ جانا جو ہے نا، یہ مخالفت کا سبب ہے۔ ایک بات ہوتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کوئی بات ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں مسواک کا کتنا فائدہ، کتنا ثواب ہے، اور آپ دیکھا دیکھی لوگوں کے ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ شوق میں استعمال کر رہے ہیں، آپ کی نیت میں کوئی سنت کی مخالفت نہیں ہے، بس آپ ایک زمانے کا طریقہ ہے جو ایک حلال ہے یا جائز ہے اسے اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ایک زیادہ ثواب کا کام چھوڑے ہوئے ہیں، تو یہ مخالفت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ آؤٹ آف اگنورینس آپ ایک بہتر چیز کو چھوڑ کر ایک کمتر چیز کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک دوسرا شخص ہے، وہ سنت کو بیکورڈنس سمجھتا ہے، 1400 سال پرانا طریقہ سمجھتا ہے، بے فائدہ بیکار چیز سمجھتا ہے، حماقت کی بات سمجھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسری چیز کو زیادہ پریفر کرتا ہے، اس کی زیادہ تعظیم کرتا ہے، اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، اس کی پرائرٹی زیادہ رکھتا ہے۔ یہ شخص یشاقق میں آ گیا۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھ رہا، اسے نہیں پتا کہ نماز نہ پڑھنے کی سزا کتنی ہے، لیکن ایک شخص نماز پڑھنے والے کی مخالفت کرتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، تو یہ مذاق جو ہے یہ آؤٹ آف اگنورینس نہیں ہے، یہ ضد اور عناد کی سرکشی کی بنیاد پر ہے، اور خاص طور پر من بعد ما تبین له الہدی، کہ جس پر ہدایت کا راستہ واضح ہو چکا ہے، جس کو پتہ چل چکا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے، اصل حکم کیا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جس طرف سب اہل ایمان جا رہے ہیں وہ راستہ چھوڑ کر کسی اور کا راہ، کسی اور کی تہذیب اور کلچر اور سٹائل اختیار کر رہا ہے، اللہ کے رسول کے طریقے کو حقیر سمجھ کر۔ سبیل المؤمنین سے مراد یہاں مومنین کون ہیں؟ صحابہ کرام اور ان کا اجماع، جسے اجماع امت کہا جاتا ہے۔ اجماع امت سے مراد آج کی امت کا اجماع نہیں ہے جو جہالت پر اور گمراہی پہ جمع ہوتی جا رہی۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ میری امت کو گمراہی پر اکٹھا نہیں کرے گا،
اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، کہ جس اچھی بات پر لوگ متفق ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، اور پھر ایک شخص ضد ہٹ دھرمی کی وجہ سے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا لے اور دین کو نقصان پہنچائے، ایسے شخص کی سرکشی کے لیے پھر جہنم کی سرکشی ہی کافی ہے۔ نولیہ ما تولی، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ زبردستی نہیں پکڑتا، کہ اگر کوئی مخالفت کر رہا ہے یا کسی اور راہ پہ جا رہا ہے تو اسے موقع نہ دیا جائے، نہیں، اس کو موقع دیتے ہیں، ہم اس کو اسی طرف چھوڑ دیتے ہیں۔ وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے، جہنم میں ڈالیں گے، جہاں اس کی سرکشی کا صحیح توڑ ہوگا۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالی نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور بخش دے گا اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے گا۔ فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے، مالک یوم الدین وہ خود ہے، کسی اور کے پاس اختیار نہیں بخشنے کا، کوئی اور کسی کے گناہوں کو سولی پہ چڑھ کے نہیں بخشوا سکتا۔ وَمَن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا، وہ بہت دور بھٹک گیا، یعنی اس کے گمراہ ہونے میں تو پھر کوئی کسر ہی نہ رہی۔ آپ دیکھیں کہ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی توحید ہے، اللہ کا ایک ہونا۔ جب کوئی انسان اللہ کی ذات کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتا ہے تو اس کا ہر عمل اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، ہر چیز وہ اللہ کے کریڈٹ میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب ایک انسان شرک کرتا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو سہارے کے قابل سمجھتا ہے تو پھر اس کا ہر ایکشن اور ہر عمل ایک غلط کھاتے میں جا پڑا۔ یعنی توحید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، عبادت اس کے لیے، ریاضت اس کے لیے، محبت اس کی خاطر، نفرت اس کی خاطر، لینا اس کی خاطر، دینا اس کی خاطر، ساری زندگی اس کی خاطر۔ انسان کی ساری سوچوں اور ساری کوششوں کا محور اللہ کی ذات ہو گئی، لہذا اس کا ہر عمل صحیح خانے میں پڑھ کے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ اجر کا سبب بن گیا۔ مثلا آپ اگر نشانہ صحیح لگاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا تیر بھی ضائع نہیں گیا اور جس کو شکار آپ کرنا چاہ رہے تھے وہ بھی آپ کے ہاتھ آ گیا۔ لیکن اگر آپ کا نشانہ غلط ہو تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ آپ کا تیر بھی جائے گا، یا گولی جو آپ نے چلائی وہ بھی ضائع ہوئی، ایفرٹ آپ کی ضائع ہوئی، اور جس چیز کو آپ پکڑنا چاہتے تھے وہ بھی کیچ نہ کر سکے۔ تو دل ضلالا بعیدا، سب کچھ بھٹک گیا، سب ہاتھ سے گیا، ہے نا؟ ایسا ہی کوشش ایک مومن بھی کرتا ہے، کوشش ایک مشرک بھی کرتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ مومن کی کوشش اس کے لیے نیک عمل کا ایک ذریعہ بنتی ہے، اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے، اس کا سکور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مشرک جب کوشش کرتا ہے کبھی اس کے لیے کبھی اس کے لیے، اس کا ایک ہدف نہیں، تو اس کی کوشش تیر بے ہدف ہے، اور اس کے فائدے اور اجر اور ثواب کی بجائے وہ سب کچھ ادھر ادھر ضائع ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ کو پانی پینا ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک پورا جگ ہے پانی کا اور گلاس بھی ہے خالی، لیکن اگر آپ بن دیکھے پانی الٹا رہے ہیں، آدھا باہر آدھا اندر یا سارا باہر، یہ کچھ نہ کچھ لوز کر جائیں گے۔ ہمارے لیے اللہ کی ذات سے تعلق ایک بہت بڑی روشنی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کے ساتھ خالص اور صحیح تعلق کے ساتھ انسان ایک خاص طرح کی روشنی میں جیتا ہے۔ اس روشنی کے ساتھ وہ جو اچھا عمل کرتا ہے وہ اس کے نیک اعمال میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے، اس کے اجر اور ثواب میں کثرت کا سبب بنتا ہے۔ اور شرک ایک اندھیرا ہے۔ شرک کے ساتھ انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو ضائع کرتا ہے، اپنی ایفرٹس کو ضائع کرتا ہے اور اپنی جزا کو بھی ضائع کرتا ہے۔ قیامت کے دن کوئی ایسا کام جو اللہ کے لیے نہ کیا گیا ہو، اس کا کوئی بھی اجر انسان کو نہیں ملے گا۔ اسی لیے ریاکاری کو شرک کہا گیا، کیونکہ وہ کام اللہ کے لیے نہیں ہو رہا ہوتا، دکھاوے کے لیے ہو رہا ہوتا ہے، کسی اور کے لیے ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے شرک صرف یہ نہیں کہ آپ کسی بت کو پوجیں، شرک صرف یہ نہیں کہ آپ غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز کریں،
شرک یہ بھی ہے کہ آپ ایک نیک کام، ایک عبادت کسی دنیا کے دکھاوے کے لیے کریں، دنیا والوں سے اس کی جزا یا تعریف یا صلہ چاہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مسند احمد کی روایت ہے، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ سب سے زیادہ میں تمہارے بارے میں جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ کیا ہے؟ شرک اصغر. قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، لوگوں نے پوچھا کہ وہ شرک اصغر کیا ہے، چھوٹا شرک کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا الریا، ریاکاری، دکھاوا، لوگوں کی خوشی کے لیے نیکی کا کام کرنا، لوگ خوش ہوں گے. اور اس میں بسا اوقات ہم کہتے ہیں ہماری اماں خوش ہوگی، ابا خوش ہوں گے، یا جس انسان کو انسان چاہتا ہے تو انسان سمجھتا ہے وہ خوش ہوگا، اس کو جب پتا چلے گا میں اتنی اچھی بن گئی ہوں تو بہت خوش ہوگا. ہم عموماً اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے. میرے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا، شروع میں جب مجھے نیکیوں کا شوق پیدا ہوا تو میری ہر بات میں سے میرے ابا خوش ہوں گے، تو مجھے خیال آیا کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں، یہ بھی شرک ہے کہ ابا کی خوشی کے لیے کام کروں. یا آپ کسی استاد کی خوشی کے لیے کام کریں کہ وہ خوش ہوں گے کہ میرا پیپر اتنا اچھا ہے. نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. اسی لیے کہا کہ شرک جو ہے اس طرح میری امت میں داخل ہو جائے گا جیسے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پہ سیاہ چیونٹی چلتی تو نظر نہیں آتی، ہمیں خود اپنا شرک پتہ ہی نہیں چلتا نیت کیا کر گئے ہم. آپ کوئی بھی نیک کام کریں تو اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں، اماں ابا کو بھی دکھانے سنانے بتانے کے لیے نہ کریں، صرف اپنے رب کے لیے کریں. کیوں؟ اس لیے کہ یقول اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اذا جاز الناس باعمالہم، جب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دے گا، اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا، جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کے دکھاوے کو تم دنیا میں کام کرتے تھے. فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، پھر جا کے دیکھو کیا ان کے پاس تمہیں کوئی جزا ملتی ہے، جاؤ لو ان سے بدلہ، وہ تو کوئی جزا نہیں دے سکتے. اسی لیے شرک کا نقصان یہاں بتایا گیا، فقط دل دلالا بعیدا، وہ بھٹک گیا بھٹکنا دور کا، بہت زیادہ، بہت بھٹک گیا، اس کی کوششیں کہیں اور نکل گئیں. بھٹکنے کو آپ دیکھیں کہ آپ گاڑی لے کے غلط رستے پہ چل پڑے تو آپ نکل گئے بہت دور غلطی پر، آپ کا پیٹرول بھی ضائع ہوا، وقت بھی ضائع ہوا، جسمانی قوت بھی ضائع ہوئی اور منزل بہت دور ہو گئی، آپ کی ساری کوششوں کا حاصل کچھ بھی نہ رہا. تو بالکل اسی طرح جب انسان اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا سہارا لیتا ہے، دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے، تو وہ سب کچھ اپنا ضائع کرتا ہے. ان یدعون من دونہ الا اناثا، وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں. اناثا، دیویاں، دیوتا اور دیویاں. عرب لوگ، اہل مکہ خاص طور پر کیا کرتے تھے؟ لات، عزا، منات، نائلہ، یہ سب ان کے بت تھے جو مؤنث تھے، دیویاں. پھر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. تو جب دعا مانگتے تو اللہ سے مانگنے کی بجائے کیا کرتے؟ ان کے آگے ہاتھ جوڑتے. فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، کہ اصل میں تو وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں. بتوں کی عبادت دراصل شیطان کی عبادت ہے، کیونکہ شیطان ہی انسان کو اللہ کی راہ سے پھیرتا ہے، وہی چاہتا ہے کہ انسان بھٹک جائے. اور مرید کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، روٹ ہے میم رے دال، مردا، خالی ہونا، ہر خیر سے خالی. اور پھر سرکش کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اردو میں جو لفظ ہے نا مرد، یعنی میل کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، اس کا روٹ بھی یہی ہے. لیکن یہ آپ اردو میں ترجمہ مت کریے. لعنہ اللہ، یہ شیطان کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے. لعنہ اللہ، اللہ نے اس پہ لعنت کی ہے. لعنہ اللہ، شیطان پہ اللہ نے لعنت کی. وقال، اور کہا، لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا. شیطان پہ اللہ نے لعنت کیوں کی؟ اس لیے کہ اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ ضرور لے لوں گا. اس کا کیا معنی ہے کہ تیرے بندوں سے، یعنی تیرے بندوں کے مال میں سے حصہ لوں گا کہ وہ تیری خاطر اسے نہیں خرچ کریں گے، بتوں کے نام پہ خرچ کریں گے. ایک معنی یہ ہوا.
یعنی طے شدہ نظر و نیاز بتوں کے نام پر، قبر والوں کے نام پر خرچ کریں گے. اور دوسرا معنی کیا ہے کہ جہنم میں لے جانے کے لیے تیرے لوگوں میں سے ایک گروہ کو اپنے ساتھ شامل کر لوں گا، یعنی میں بہت سے تیرے بندوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا، اور ایک طے شدہ حصہ تو لازمی لے کے رہوں گا. ٹھیک، یہ شیطان کے عزائم تھے، شیطان کی پلاننگ. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں ضرور بھٹکاؤں گا، ضرور گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، کس طرح بھٹکاؤں گا کہ انہیں ضرور تمنائیں دلاؤں گا، امیدیں دلاؤں گا. امنیہ کی جمع تمنا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ فعل ہے اس سے، تمنا سے، یعنی باطل امیدیں وسوسے ڈال کر ان کو سیدھے رستے سے ہٹا لوں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ پھر انہیں ضرور حکم دوں گا. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ پھر وہ ضرور کاٹیں گے، پھاڑیں گے جانوروں کے کان. یبتکن اس کا روٹ ہے بے تے کاف بتک. تبتک مصدر ہے خوب کاٹنا، کاٹ کے ٹکڑے کر دینا. بتکا کہتے ہیں کسی چیز کا کٹا ہوا ٹکڑا، جانور کے مٹھی بھر بال اکھاڑ لینا. اشارہ ہے عربوں کے بحیرہ اور صائبہ کی طرف، جس کا آگے آپ تفصیل سے ذکر پڑیں گے. صرف 2 نام ابھی لکھ لیں، بحیرہ اور صائبہ، کہ جانوروں کو وہ بتوں کے نام پر وقف کرتے تھے تو ان کی علامت کے طور پر ان کے کان کاٹ دیتے تھے، یعنی چیر دیتے تھے، بیچ میں سے کٹ کر دیتے تھے. تو پہچان ہوتی تھی کہ یہ بتوں کے نام پر. جیسے کچھ مخصوص علاقوں میں شادی شدہ خواتین کی علامت کیا ہوتی کہ ان کے ناک میں چھید ہوتا ہے یا کوکا ڈالا ہوا ہوتا ہے، ایک علامت شناخت کے طور پر. یا ہندوستان میں شادی شدہ عورتیں گلے میں منگل سوتر پہنتی ہیں، ایک دھاگا ہوتا ہے. یا ویسٹ میں ایک وہ پلین رنگ پہنتے ہیں جو کسی وہ نگ وغیرہ کے بغیر ہوتی ہے، ایک خاص قسم کا رنگ ہوتا ہے جو مرد بھی پہنتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شادی شدہ ہے. تو یہ علامات کوئی بھی ہو سکتی ہیں. تو عرب لوگ جانوروں کو جنہیں بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے ان کے کان کاٹ دیتے تھے. تو یہ شیطان ان سے کرواتا ہے. باقی رسموں کو تو میں نے صرف مثال کے طور پہ پیش کیا، ضروری نہیں کہ وہ شیطان کے کہنے میں گلے میں کچھ لٹکاتے ہیں، یا شناخت کی بات ہے. وَلَآمُرَنَّهُمْ میں انہیں ضرور حکم دوں گا. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ پھر وہ جانوروں کے کان ضرور کاٹ ڈالیں گے. وَلَآمُرَنَّهُمْ اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ پھر وہ ضرور بدل دیں گے اللہ کی خلق کو، اللہ کی ساخت کو، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو ضرور بدل ڈالیں گے، تبدیل کر دیں گے، تغیر کر دیں گے، رد و بدل کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لے گا، ولی اور سرپرست بنا لے گا، فقد خسر خسرانا مبینا تو وہ کھلے خسارے میں پڑ گیا، واضح نقصان کا شکار ہو گیا. یہاں شیطان کی چال، شیطان کا طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ وہ انسان پر نمبر 1 اُضِلَّنَّهُمْ بہکانا، بھٹکانا، اس پہ سیدھے رستے کو مشکوک کر دیتا ہے، شک ڈالتا ہے. مثلا وضو میں ایک شیطان ہے ولہان جو شک ڈال دیتا ہے کہ وضو صحیح نہیں ہوا، جب وضو ہی صحیح نہیں ہوا تو نماز میں ہی دل نہیں لگتا، وہم ڈالتا ہے. نماز میں ایک شیطان ہے خنزب جو وسوسے ڈالتا اور نماز بھلواتا ہے کہ حتیٰ کہ پتہ نہیں چلتا 2 پڑھی کہ 4 پڑھی. تو یہ کیا ہے؟ بہکانا اس کا، بھٹکانا اس کا، کہ سیدھا کام کرتے کرتے اس کو ایسا خلل ڈالتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا اس نے کیا کیا، سیدھے راستے پہ جانے نہیں دیتا، یا سیدھا راستہ اس کی نظروں سے اوجھل رکھتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے. اوجھل رکھنے سے کیا ہے کہ انسان جب شک میں پڑ جاتا ہے. مثلا آپ کسی جگہ پہ جا رہے ہیں، کسی دوست کے گھر جا رہے ہیں اور آپ گلی کا موڑ بھول جاتے ہیں، مثلا یہاں جانا تھا یا وہاں، آپ دیکھیں گے کہ اس وقت آپ یعنی جب ایک ڈیسیژن نہیں لے پاتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے قدم خود بخود سست پڑ جاتے ہیں. جب تک آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں، آپ کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے، تیز گاڑی چلاتے ہیں آپ جب آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں. اور جہاں جا کے آپ کو شک پڑ جائے کہ یہ سڑک مڑنی تھی یا اگلی مڑنی تھی، تو وہاں آپ دیکھیں گے قدرتی طور پر آپ کی سپیڈ سلو ہو جائے گی جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے.
کیونکہ آپ کا دھیان آگے بھی لگا اور پیچھے بھی لگا ہوا ہے کہ کہیں مجھے مڑنا نہ پڑ جائے. بالکل یہی بات ہے کہ جس شخص کو یقین ہو جائے، جتنا اطمینان ہو جائے کہ میں سیدھے راستے پر جا رہا ہوں، اتنی اس کی نیکی کے راستے میں کوششوں میں تیزی آ جائے گی، دوڑ لگ جائے گی. ایسے ہی لوگ دوڑتے ہیں نیکیوں میں، وہ کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. لیکن وہ لوگ جن کو سیدھا راستہ دھندلا نظر آئے، یقین نہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کا عمل سست ہو جاتا ہے. شیطان کا سب سے بڑا کام، سب سے بڑا پھیر کہ آپ کو آپ کے نیک کام کے بارے میں شک میں مبتلا کر دیتا ہے کہ پتہ نہیں تم ٹھیک بھی کر رہے ہو یا نہیں، اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں. مثلاً آپ کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں ڈالے کہ لو اتنے سارے لوگ جو قرآن نہیں پڑھ رہے وہ بھی تو آخر جی رہے ہیں نا، وہ کوئی کافر ہو گئے ہیں؟ تو وہ اتنے آرام سے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں کیا مشکل پڑ گئی اور اتنی تکلیف، 10 دفعہ پڑھو اور پتہ نہیں جنت میں انہوں نے بھی چلے جانا اور ہم بھی انشاءاللہ چلے جائیں گے، تو اتنی اذیت میں مبتلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی بھی کام کے بارے میں جب آپ شک کا شکار ہو جائیں تو آپ کی کوشش مدھم ہو جاتی. صحابہ کرام کے اندر اتنا جوش اور ولولہ کیوں تھا، اتنا یقین کیوں تھا کہ جان بھی دے رہے ہیں، مال بھی دے رہے ہیں، اولاد بھی، ہر چیز لگائے چلے جا رہے ہیں؟ ہمارے اندر وہ کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمیں اپنا ٹارگٹ نہیں، ہدف نہیں، راستہ صحیح نظر نہیں آ رہا. وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں انہیں آرزویں دلاؤں گا، تمنائیں دلاؤں گا. دوسرا کام، یعنی پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ شک میں ڈالتا ہے. دوسرے درجے پہ کیا کرتا ہے؟ تمناؤں میں جینا سکھاتا ہے، خواہشات میں، آرزوؤں میں، خیالات میں. آپ عملی زندگی چھوڑ کر خیالی زندگی بسر کرنے لگتے ہیں، تمناؤں پہ جینے لگتے ہیں، باطل امیدوں پہ. جیسے آتا ہے نا منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، ان میں بہت سے لوگ ان پڑھ ہیں، کتاب کو جانتے نہیں، جیتے ہیں کس پہ؟ آرزوؤں پہ. یہ آرزویں جھوٹی کس کو دلاتا ہے؟ جس کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ جب کوئی قوم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے، پھر کیا ہوتا ہے کہ دنیا کے لیے تو ساری جدوجہد، عملی کوشش اور جنت کے لیے صرف امیدیں رکھ دیتی. ہم نے ایسا ہی کیا نا، دنیا میں جب ہمیں کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہم صرف امیدیں رکھتے ہیں یا کام بھی کرتے ہیں، بھاگ دوڑ بھی کرتے ہیں اور یقینی بھاگ دوڑ کرتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں جب جنت کی بات آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں، تمنائیں اور آرزویں رکھتے ہیں اور عملی جدوجہد کم سے کم، بلکہ نہ ہونے کے برابر. دنیا کے معاملے میں مال، جان، وقت سب کچھ لگایا جا رہا ہے اور جنت کے معاملے میں صرف تمنائیں کافی ہیں. تو یہ تمنائیں کون دلاتا ہے؟ شیطان. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، پھر وہ جانوروں کے کان کاٹ ڈالیں گے. یعنی وہ جو آرزویں دلانے والی بات ہے نا، خیالی باتیں، وسوسے، توہمات میں گرفتار کرنا، پھر وہ توہمات میں گھر کر ایسے ایسے ایجادات کریں گے عمل کی کہ جس کا کوئی تصور یا کوئی بنیاد ہے ہی نہیں دین کے اندر. یعنی اصل دین کو چھوڑ کر خود ساختہ دین اختیار کریں گے. جانوروں کے کان کاٹنے کس نے سکھائے تھے ان کو؟ شیطان ہی نے سکھائے تھے. انہوں نے خود ساختہ دین بنا لیا تھا. ہمارے ہاں بھی یہی ہوا کہ جب ہم شیطان کے پھیر میں آئے تو کرنے والے کام چھوڑ کر کن کاموں میں پڑ گئے؟ کن کاموں کا شکار ہو گئے؟ خود ساختہ رسموں کا، خود ساختہ عبادات. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا. کیا ڈٹرمینیشن ہے شیطان کی، ضرور حکم دوں گا. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، ضرور بدلیں گے اللہ کی خلق، اللہ کی ساخت. خلق اللہ، اللہ کی ساخت. اللہ کی ساخت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا کو ایک خاص نقشے پہ پیدا کیا ہے، فطرت کے مطابق جسے آپ کہتے ہیں. اس فطرت میں تبدیلی کرنا، اللہ کے نقشے کو پلٹنا، یہ شیطان کا بہت بڑا ہدف ہے. اس دنیا میں انسان کا اصل مقابلہ کس سے ہے؟ شیطان سے. اور شیطان نہ صرف یہ کہ انسانوں پر وار کر رہا ہے بلکہ خدائی نقشے کو پلٹنے کی کوشش کر رہا ہے. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. اب وہ خلق اللہ کی مختلف شکلیں کیا ہیں؟ نمبر 1 تو یہی جیسے کان وغیرہ کاٹنا کہ اللہ نے ایک دین کا، عبادت کا جو طریقہ بتایا اس میں اپنی مرضی سے تبدیلی. چاند، سورج، پتھر کے مقاصد کو بدل دینا. وہ پتھر کس لیے بنائے تھے اللہ نے؟ کہ ہماری عمارتیں بنے، پل بنے، کام آئے ہمارے.
تو اس نے کیا کیا؟ ان کے بت گھڑ کے اس کے آگے سجدے کرو. شیطان نے یہی کیا نا. خلق یعنی پتھر کا مقصد یا لکڑی کا مقصد بت بننا نہیں تھا، خدا بننا نہیں تھا. شیطان نے ان کو خدا کے درجے پہ لا دیا. پھر اسی طرح مردوں کو عورت بنانا، عورتوں کو مرد بنانا، یہ بھی سراسر ایک شیطانی ہتھ کنڈا ہے کہ مرد کی جو فطرت ہے اس سے اس کی فطرت کے خلاف کام لیا جائے اور عورت کی فطرت کے خلاف کام لیا جائے. شاید مردوں پہ یہ ہتھیار کم چلا، عورت پہ زیادہ چل گیا اس کا، کہ عورت نے اپنے آپ کو مرد بنانا چاہا، مرد بن کے رہنا چاہا. وہ کام شروع کر دیے جو مرد کے تھے. پھر اسی طرح فطرت ہی کی تبدیلی میں کیا آتا ہے کہ غیر فطری طریقوں سے سیٹسفیکشن حاصل کرنا، جیسے عمل قوم لوط، جیسے جانوروں کے ساتھ اس قسم کے تعلق جو مہذب ویسٹ کے اندر ایک معمولی بات ہے. پھر اسی طرح کلوننگ، پیدائش کا ایک طریقہ اللہ نے مقرر کر دیا، غیر فطری طریقوں سے پیدائش. پھر اسی طرح اپنے جسم کی ساخت بدلنا، جیسے کلرڈ لینزز لگا کر اپنی آنکھوں کا رنگ بدل لینا. ایک نیچرل کلر ہے، فطری رنگ ہے جو اللہ نے آپ کو اپنی مرضی کے مطابق دیا، آپ اس میں ایک پرماننٹ تبدیلی کر رہے ہیں. میک اپ کے نام پر ایسے کام کرنا کہ انسان کا اصل حلیہ بالکل بدل جائے. اس میں آپ دیکھیں کہ زینت کا اختیار کرنا، زینت کے لیے مہندی کا استعمال، رنگ چڑھانا، یہ اس دور میں بھی تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، کیونکہ وہ ایک ٹیمپرری چیز ہے نا، لگے گی پھر مٹ جائے گی اور اس میں کیا ہوگا، پھر اپنے اصل شیپ پہ آ جائے گا. اور سب کو پتا ہے کہ یہ ہاتھ کا اصلی رنگ نہیں، ایک خوبصورتی بنائی گئی ہے، پھول بوٹے بنائے گئے. یا اسی طرح جیسے کوئی لپسٹک وغیرہ لگا لینا تو سب کو پتا کہ یہ اصل رنگ نہیں، ایک خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے ایک اور رنگ لگایا گیا ہے. یا سرما لگایا جاتا تھا پہلے، اور اب آنکھوں پہ اس قسم کا کوئی میک اپ کر لینا جو ایک ٹیمپریری چیز ہے. تو یہ کیا ہے؟ ایک زینت حاصل کرنے کا طریقہ ہے جس کے طریقے مختلف دور میں بدلتے رہے. لیکن ایک پرماننٹ چینج جو ہے جسم کے اندر لے آنا، جیسے دانتوں کو گھسا کے کھلا کرنا، اس میں آپ یاد رکھیں کہ ایک چیز آپ کے ذہن میں رہے ہمیشہ، ایک چیز ہے کہ نارمل سے اب نارمل کی طرف ہو گئی ہے اس کا رجحان، تو اس کو نارمل کی طرف لے آنا وہ منع نہیں ہے، لیکن ایک ٹھیک ٹھاک نارمل چیز ہے اور اس میں آپ اپنی مرضی سے چینج کر رہے ہیں. مثلاً یہ کہ بالوں کا رنگ پنک کر رہے ہیں، سبز کر رہے ہیں، نیلا کرے، تو یہ کیا ایک ان نیچرل چیز ہے نا. اور ایک یہ ہے کہ جیسے آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں اور اس میں آپ مہندی وغیرہ لگا لیتے ہیں تو اس میں ممانعت نہیں ہے. پھر اسی طرح بھویں ہیں، ایک نارمل سی چیز ہے لیکن آپ اس کو اپنی مرضی کی ایک نئی شیپ دینا چاہتے ہیں تو یہ بات درست نہیں. اگر کسی کی بھویں جڑی ہوئی ہیں تو آپ بیچ میں سے خالی کر رہے ہیں تو ایک نیچرل چیز ہے، یعنی کہ خالی ہونا چاہیے، اس کو آپ ایک نیچرل وے میں لا رہے ہیں. یا ایک عورت جو ہے اسے عورت نظر آنا چاہیے اور اس کی داڑھی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی ہارمون کے چینج کی وجہ سے ایسا کچھ ہو رہا ہے تو اس کو ریموو کرنا، یہ آپ فطرت کی طرف لا رہے ہیں نہ کہ ہٹا رہے ہیں، یعنی اصل کی طرف اس کو لا رہے ہیں، عورت کو عورت بنا رہے ہیں. تو یہ جو ہے درست ہے. تو اللہ کی خلق کو بدل ڈالیں گے، جیسے پلاسٹک سرجری وغیرہ سے جھریاں ختم کرا دینا یا اپنے نقش بدلوا دینا. میں نے ایک دفعہ ایک تصویر دیکھی کہ ایک امریکن نے اپنی شکل جاپنیز کی طرح پلاسٹک سرجری سے کروائی، اپنا ناک چپٹا کروایا اور آنکھیں بھی چھوٹی کروائیں اور کچھ اس قسم کے کام. تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ کی خلق کو بدلنا ہے. اچھا، اسی طرح بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں، یہ سنتے ہیں کہ ایک لڑکا لڑکی بن گیا یا آپریشن کے ذریعے، یا لڑکی لڑکا بن گیا. تو کسی نے مجھ سے پچھلے سال یہ سوال کیا تھا کہ کیا یہ بھی اللہ کی خلق کو بدلنا ہے؟ تو وہ ایسا نہیں ہے. اس پر میں نے ایک ڈاکٹر کی اوپینین لی تھی. وہ اوپینین یہ ہے کہ بعض مرتبہ بچے کی ڈیولپمنٹ کے دوران ایسی خرابیاں ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے اندرونی سیکس آرگنز تو ٹھیک سے ڈیولپ ہو جاتے ہیں مگر باہر کے اعضاء مخالف جنس سے زیادہ ملتے جلتے ہوتے ہیں. اس طرح اندرونی طور پر لڑکا ہونے کے باوجود ایسے بچے کو بیرونی اعضاء کی وجہ سے لڑکی سمجھ لیا جاتا ہے. دوران بلوغت جب اندرونی اعضاء ہارمونز بنانا شروع کرتے ہیں تو ان کے اثر سے بیرونی اعضاء بھی ڈیولپ ہونے لگتے ہیں. اس وقت والدین کو معلوم ہوتا ہے کہ دراصل یہ بچہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، جو بھی زیادہ ڈیولپمنٹ ہو. تو ڈاکٹر ایک معمولی سے آپریشن کے ذریعے
ٹیسٹیز کو باہر لے آتے ہیں لڑکے کی شکل میں، جیسا کہ نارمل مردوں میں ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک بچے میں دونوں طرح کے اندرونی اعضاء موجود ہوتے ہیں، اس لیے بلوغت کے وقت جو سیکس زیادہ ڈومیننٹ ہو، آپریشن کے ذریعے اس بچے کو وہ سیکس دے دی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے عمل، یہ فلا یغیرن خلق اللہ میں نہیں آیا، وہ تو اللہ نے خود جو پیدا کیا، تو اس میں اگر دو چیزیں اکٹھی ہیں تو ایک کو جو زیادہ بہتر کام کر رہی ہے اسے کام کا مزید موقع دیا جائے اور دوسری کو ریموو کر دیا جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح جینیٹک انجینئرنگ جو ہے اس سے بھی بہت سی بیماریوں کا علاج ڈھونڈا جاتا ہے، اور انسانوں سے ملتی ہوئی انسولین بنائی جا رہی ہے جو لاکھوں جانوں کو بچاتی ہے۔ تو کسی نے سوال کیا تھا کہ پگ کے پینکریاس سے جو انسولین بنتی ہے اس کا استعمال کیسا ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ لائف سیونگ ڈرگز جو ہوتی ہیں ان کا استعمال درست ہے، خواہ وہ کسی حرام مٹیریل سے بنی ہو، کیونکہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، تو جو مجبور کر دیا جائے، نہ وہ یہ چاہنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو اس صورت میں جو چار چیزیں حرام کی گئیں قرآن میں ان میں سے کسی ایک کا استعمال جو ہے وہ درست ہے۔ لیکن جس چیز کی اجازت ہے وہ کیا ہے کہ اچھا گوشت حاصل کرنے کے لیے جانوروں کو خصی کر دینا، یہ خاص عمل ہوتا ہے، اس کے ذریعے ان کا گوشت زیادہ بہتر ہو جاتا ہے، اس سے ان کی ساخت میں کچھ تبدیلی کی جاتی ہے، تو اس کی اجازت ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے۔ اسی طرح پھلوں اور سبزیوں میں کچھ تبدیلی کی جاتی ہے، ان کے اندر کچھ چیزوں کی کمی بیشی کر کے، جیسے پیوند وغیرہ بھی لگائے جاتے ہیں، تو وہ عمل جو ہے وہ اللہ کی ساخت کو بدلنا نہیں، بلکہ یہ چیزیں تو چونکہ انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہیں تو انسان ان سے جس طرح بھی زیادہ بہتر طور پر فائدہ اٹھا سکے اس سے اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہاں ساخت کو بدلنے میں خاص طور پر جو چیز قابل ذکر ہے وہ انسان کی فطرت بدلنا ہے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو شخص شیطان کو اپنا سرپرست بنا لے اللہ کو چھوڑ کر، جو انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، امیدوں کے جال میں پھانسنا چاہتا ہے، خود ساختہ رسم و رواج پر چلنے کا طریقہ سکھاتا ہے، فقد خسر خسرانا مبینا، ایسا شخص تو بہت شدید خسارے کا شکار ہو گیا۔ یعدہم ویمنیہم، وہ ان سے وعدے کرتا ہے، کون؟ شیطان، ویمنیہم، اور انہیں امیدیں دلاتا رہتا ہے، تمناؤں اور امیدوں کے فریب میں مبتلا کرتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں ہیں۔ اولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ اس سے کوئی بھی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ محیص ہے یہ صاد بمانا تنگی اور سختی کے، حیث بیس کہتے ہیں ایسی مشکل جس سے نجات کی صورت نہ ہو۔ تو محیص کون سا؟ سختی سے حفاظت کی جگہ، تکلیف سے بچنے کی جگہ۔ ولا یجدون عنہا محیصا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، سندخلہم جنات، ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، وعدہ ہے اللہ کا سچا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا اور کون ہوگا۔ تو جنت کی قیمت شیطان کا رستہ چھوڑ کر نیک عمل کرنا ہے۔ صرف باتوں سے بات نہیں بنے گی، عملاً کچھ کر کے دکھانا ہوگا۔